حضرات گرامی، ہم جس ملک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اس ملک کے اندر چلنے والا نظام اگرچہ بظاہر اس کے اندر اسلام کا نام لیا گیا اور یہ بات ہمارے آئین میں شامل کی گئی کہ کوئی بھی قانون اور کوئی بھی دستور ایسا نہیں بنایا جائے گا کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، اور اگر کوئی ایسا قانون، اصول یا ضابطہ بنایا گیا تو پھر اس کو تبدیل کر کے قرآن و سنت کے موافق بنایا جائے گا۔ لیکن عملی طور پر عمل فی الواقع میں یہ چیز ہمیں بہت محال نظر آتی ہے، کیونکہ جمہوری نظام ایک ایسا نظام ہے کہ جس کے خد و خال اسلامی نظام سیاست سے بالکل مختلف ہے۔ کچھ چیزوں میں موافقت ہونا یہ اس بات کو متقاضی نہیں ہے کہ تمام معاملات اسلامی نظام سیاست کے اوپر استوار ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خیر کے کاموں کے اندر جس طرح اللہ رب العالمین شر میں سے خیر کا رستہ نکالتا ہے، تو خیر کے کاموں کے اندر ہمیں اہل اقتدار کا ساتھ بھی دینا چاہیے، ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے، اور جو کوئی اچھا کام کرے اس کے اوپر ان کو تحسین بھی دینی چاہیے۔ گزشتہ دنوں سینٹ سے ایک بل پاس ہوا کہ جو تحفظ ناموس صحابہ کے حوالے سے، اور یہ بل آج سے تقریباً 8 ماہ قبل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، کہ جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ کوئی بھی شخص اگر صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور امہات المؤمنین اگرچہ وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن الگ سے باقاعدہ ان کا بھی ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی شخص ان کی توہین کرتا ہے یا ان کی گستاخی کرتا ہے تو حکومت پاکستان کے قوانین کے تحت اس کو کم از کم 3 سال قید کی سزا دی جائے، اور اس کے جرم کی نوعیت اور اس کی شدت کو دیکھتے ہوئے اس کو عمر قید کی بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ قانون 3 سال کی بجائے پہلے 3 سال تھا، اور اب اس کو کہا گیا کہ کم از کم 10 سال تھا، 10 سال سے لے کر عمر قید کی سزا تک اس کو تبدیل کیا گیا۔ اب یہ قانون میں تبدیلی جو پہلے 3 سال موجود تھی اس کو 10 سال میں تبدیل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص پاکستان کے کسی عام شہری کی توہین کرتا ہے تو قانون کے مطابق اس کی سزا ہے 5 سال کی قید ہے۔ لیکن یہ کیسی جسارت ہے اور یہ کیسی ناانصافی ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے ذریعے اور جن کے واسطے اور جن کی انتھک محنتوں کی بدولت ہم اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، جنہوں نے دین محمدی کو اپنی جان، مال، وقت کی قربانی دے کر اگلی نسل تک پہنچایا، اگر کوئی شخص ان کی توہین اور گستاخی کرے تو اس کو صرف 3 سال پابند سراسر کیا جائے، اور ایک شہری کی عزت اور وقار ایک عام شہری کا اس سے بڑھ کر ہو کہ اس کے لیے سزا تو 5 سال مقرر ہے۔ تو بہرحال آج سے یہ تقریباً 8 ماہ قبل یہ بل پیش کیا گیا کہ جس کو بالآخر اس مہینے میں گزشتہ دنوں سینٹ نے اس بل کو منظور کیا، اور وہ لوگ داد کے مستحق ہیں، تحسین کے لائق ہیں کہ جنہوں نے، جن سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے اس کو منظور کرنے میں، کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اور ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی کو 3 سال کی قید سنا دی جائے کسی جرم میں تو یہ جو سزا ہے یہ قابل معافی ہوتی تھی، یعنی اس کی ضمانت ہو سکتی تھی۔ لیکن ہمارے قانون کے تحت اگر کوئی جرم ایسا ہے کہ جس کی سزا 7 سال سے زیادہ ہے تو وہ جو جرم ہے وہ قابل ضمانت نہیں ہے۔
اس وجہ سے اس قانون کو، اس بل کو پاس کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اور ہوتا یہ تھا کہ کوئی شخص پبلک کے اندر، کسی اجتماع کے اندر، یا پھر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے صحابہ کرام کے اوپر گستاخیاں کر رہا ہے، اور کبھی کوئی اپنی زبان سے گھٹیا ترین ان کے لیے الفاظ استعمال کر رہا ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ قانون اس کو جو ہے وہ پھر چھوڑ دے گا اگر اس کے اوپر ہلکی پھلکی بات فرض بھی ہوئی۔ لیکن آج ضرورت اس خبر کی ہے کہ جہاں پر یہ تحفظ ناموس صحابہ بل صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے، وہاں پر ہمارے مقتدر طبقے کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہم اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کروانے کے لیے زبردست اور ٹھوس اقدامات کریں گے۔ اگر نہ ایسا ہی ہوگا، قانون بنیں گے اور وہ صرف دستاویز کی حد تک رہ جائیں گے، عملی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر اس کی دھجیاں اڑائی جاتی رہیں گی۔ تو اب یہ صحابہ کرام کا تحفظ، ان کی ناموس کی حفاظت یہ کیوں ضروری ہے؟ لوگ سوچتے ہیں، لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آخر کیا ضرورت ہے؟ آپ محترم بھائیوں، جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ ضروری ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، جس طرح قرآن مجید کو جلائے جانے کے اوپر ہم سراپا احتجاج ہوتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں، اسی طریقے سے صحابہ کرام کی ناموس اور ان کی حرمت کا دفاع اور تحفظ بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے بھائی؟ کیونکہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس قرآن مجید کو ہم اپنی سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، جس کو ہم سینے سے لگاتے ہیں، حضرات اس قرآن کو، اس نبی کے فرامین کو اگر پہنچانے والی اور منتقل کرنے والی کوئی جماعت ہے، وہ تو صحابہ کرام کی۔ مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہوئے، ہم نے کلمہ پڑھا، ہمارے باپ دادا مسلمان رہے، ان سے پہلے لوگ یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا، تو آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس سلسلے کو کس نے آگے بڑھایا؟ اور پھر صحابہ کرام کا دفاع، ان کی عزت و ناموس کا تحفظ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو شخص ان مقدس ہستیوں کے اوپر اعتراض کرتا ہے، دراصل وہ اللہ کے قرآن پر اعتراض کرتا ہے۔ جو ان مقدس ہستیوں کے احترام کا انکار کرتا ہے، دراصل وہ قرآن مجید کی 20 آیات کا انکار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اہل علم نے صحابہ کرام کی نفرت اور ان کے بغض کو کفر سے، نفاق سے اور سرکشی سے تعبیر کی، اور ان کے ساتھ محبت کو ایمان اور احسان قرار دیا گیا۔ اب ذرا ہمارے ذہنوں میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ صحابی کہتے کس کو؟ عام طور پر لوگ یہ شبہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا جی وہ جو منافقین تھے وہ بھی تو ساتھ ہی رہا کرتے تھے، تو کیا ان کے لیے بھی صحابی کا لفظ استعمال ہوگا؟ نہ میرے بھائی، صحابی کہتے کس کو ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی ذلک، وہ شخص کہ جس نے حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور اہل علم نے یہاں تک وضاحت کی ہے، خاص اس کی ملاقات سالوں پر محیط ہو، مہینوں پر محیط ہو، یا ہفتوں پر محیط ہو، حتیٰ کہ ایک گھڑی کی بھی اگر اس نے ملاقات کر کے وہ چلا گیا واپس، لیکن ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہے، وہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے۔ الصحابہ کلهم عدول، اور صحابہ تمام کے تمام عادل، کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی نیتوں کے اوپر شک کرنا شروع کرتے ہیں، ان کے ایمان کے بارے میں آپ ڈاؤٹ فل ہو جاتے۔ تو صحابہ کرام کے اوپر تنقید کرنا یہ کسی بھی اہل ایمان کو زیب نہیں دیتا۔ ہم یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟
کیونکہ یہ چیز ہمارے ایمان میں شامل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہمارے ایمان میں شامل ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام پر ایمان کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ رب العالمین نے تنقید سے بالا تر قرار دے دیا. قرآن مجید میں طرز عمل پڑھیے منافقین کا. پہلا پارہ سورۃ البقرہ، دوسرا رکن. منافقین کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم اس طرح ایمان لے آئے کما آمن الناس، جس طرح لوگ ایمان لے آئے. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں ہم ویسے ایمان لے آئے. اور بے وقوف منافقین جن کو کہہ رہے تھے صحابہ کرام کو معذرت. اس سے کیا پتا چلا؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ خود لوگ بے وقوف ہیں لیکن یہ نہیں چاہتے. اب جو صحابہ کرام کو بے وقوف کہے یا ان کے بارے میں زبان درازی کرے، در حقیقت یہ کن کے نقش قدم پر چل رہا ہے؟ یہ منافقین کے نقش قدم پر چل رہا ہے. اور آپ تاریخ اسلام کو پڑھ لیجئے، کیا جنگ صفین اور کیا اس کے بعد واقعہ کربلا اور اس کے بعد سے شروع ہونے والا ایک سلسلہ ہمیشہ مسلمانوں کی پیٹھ میں جو ایک کھنجر ہوتا ہے اس میں لازماً آپ کو ایک بڑا کردار ان لوگوں کا نظر آئے گا کہ جنہوں نے صحابہ کرام کو حد سے تنقید بنایا اپنے تئیں وہ بڑے مومن. دوسرا مقام قرآن مجید کا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ کہلائیں، جس کی دعا ہم نماز میں کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. اب کیا اس سیدھے راستے پر کوئی جماعت چل کر گئی ہے کہ نہیں؟ سوال ہوا نا کہ کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے کیا ہم سے پہلے کوئی لوگ اس راستے کو اپنا چکے ہیں یا یہ ایک مشکل ترین راستہ ہے جس پر چلا ہی نہیں جا سکتا؟ تو اللہ نے قرآن مجید میں مثال بیان کر دی. سورۃ البقرہ پہلے پارے کا آخر رکوع پڑھیے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ لوگ اگر صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں گے تو پھر ہدایت کے راستے پر آئیں گے. فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو پھر یہ لوگ ہدایت یافتہ. تو گویا کہ ہمارے لیے معیار کس کا ایمان قرار دیا گیا؟ صحابہ کرام کا. اس سے آگے چلیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ قول کتب احادیث میں موجود ہے. کہتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام چاہے کسی کا ادنا مقام ہے یا اعلیٰ مقام ہے اس کو لعن طعن ملامت نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ آج ہمارے یوٹیوب پر بیٹھ کر بند کمرے کے اندر ویڈیوز بنانے والے حضرات کبھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کبھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، کبھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اہل بیت کے بھی بعض افراد کو مہذب تنقید بنا رہے ہوتے ہیں صرف اپنے من مرضی کے نظریات کو پروموٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں بغض صحابہ کا بیج بونے کے لیے. حضرت عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں کہ تم میں سے کسی ایک شخص کا اپنی ساری زندگی نیک عمل کر لینا صحابہ کرام میں سے کسی ایک شخص کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھڑی ٹھہرنا، اس کا ایک گھڑی ٹھہرنا تمہارے سارے زندگی کے نیک عمل سے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ جو مقام ان کو مل گیا وہ اب کسی اور کو نہیں مل سکتا. یہ وہ آنکھیں تھیں کہ جن کو میرے نبی کا دیدار حاصل ہو گیا. کیا آج مجھے اور آپ کو یہ سعادت مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ حشر میں ہمیں یہ سعادت نصیب فرما دے. لیکن دنیا کے اندر جن آنکھوں نے حالت ایمان میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، ان سے بڑھ کر خوش نصیب بنا اور کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں یہ فرما لیا کہ لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو سب و شتم نہ کرو، ان کو برا بھلا مت کہو۔ کیوں نہ کہو؟ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو وہ میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ احد پہاڑ کتنے کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا ہے، اس کے برابر سونا ہونا ناممکنات میں سے ہے، محال ہے، لیکن اگر ہو اللہ کے راستے میں خلوص نیت کے ساتھ خرچ کر دے۔ کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے صحابی کا یہ مد کتنا ہوتا ہے جو ہاتھوں کے اندر آ جاتا ہے، ایک مد یا آدھا مد جو ہے وہ خرچ کرنا اس کے برابر بھی اس اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، مسند احمد کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے لیے منتخب کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب محمد کے قلوب کو دیکھا اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے منتخب فرمایا۔ کیوں منتخب کیا؟ فجعل قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دل باقی لوگوں سے دلوں سے بڑھ کر اللہ نے بہتر بنائے تھے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا، وہ لوگ کہ جن کے بارے میں قرآن مجید کی آیات مقام در مقام ان کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے، ان کے جنتی ہونے کو بیان کر رہی ہے، کبھی ہم ایک مخصوص طبقے سے ابو جہل کی، ابو لہب کی، سرداران کفار کی مذمت میں ایک لفظ بھی نہیں سنیں گے، لیکن وہ لوگ ہدف تنقید کس کو بنائیں گے؟ صحابہ کرام، ابو بکر، عمر کو، عثمان کو۔ اور پھر ایک شخص مانگے تو حل کہتا ہے کہ جی اگر کوئی شخص صحابہ کرام کو کافر بھی معذرہ قرار دے دے تو ہم ایسے شخص کو کافر نہیں سمجھیں گے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اگر کوئی شخص قرآن مجید کی واضح آیت کا انکار کر رہا ہے کہ کیا اس کے باوجود ہم اس کے بارے میں سوچ پڑاؤ رکھیں گے؟ اور اگر کوئی شخص اس طرح کے نظریات رکھتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ طرز عمل کیسا ہونا چاہیے یہ بھی ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے۔ ایک تو ہے نا ہم خود صحابہ کرام سے محبت کریں، ان کا دفاع کریں، دوسری طرف اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو اس کے ساتھ ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں رکھیے، آپ نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان، جو شخص محبت رکھتا ہے اللہ کے لیے اور نفرت رکھتا ہے تو اللہ کے لیے۔ تو یہ جو نفرت رکھنا ہے یہ اللہ کے لیے ہے، کیوں؟ کیونکہ ایسا شخص اللہ کے دوستوں کے ساتھ نفرت رکھتا ہے، ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ نفرت رکھیں۔ اور جو شخص محبت کرتا ہے اللہ کے دوستوں کے ساتھ، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ محبت رکھیں۔ اور آخر میں امام طحاوی رحمہ اللہ کہ جو حنفی مسلک کے ایک امام تصور کیے جاتے ہیں، ان کا ایک قول آپ احباب کے گوش گزار رکھوں گا۔ وہ اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ وَبِالْخَيْرِ نَذْكُرُهُمْ وَلَا نُفَرِّطُ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں، ہم خیر کے ساتھ ہی ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور ہم ان میں سے کسی ایک کی محبت میں غلو نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم کسی کے اوپر تبرہ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو شخص ان کا ذکر خیر کے ساتھ نہیں کرتا، اچھے الفاظ کے ساتھ نہیں کرتا، ہم اس کے ساتھ بھی محبت نہیں رکھتے۔
اور کہتے ہیں کہ صحابہ کی محبت دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے، اور صحابہ سے نفرت کفر ہے، نفاق ہے اور طغیان ہے۔ تو اگر کسی جماعت کے نقش قدم پر چلنا ہے تو سب سے پہلے دل کے اندر اس کا احترام اور محبت ہوگی، تو تبھی ہم ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل سکیں گے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، ان کا احترام کرنے کی اور ان کی حرمت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے نیک اور اچھے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔